بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ بچوں آج ہم پڑھ رہے ہیں سیکنڈ ایئر اردو کا سیکشن بی کا ایک سوال۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فرسٹ ایئر کے سیکنڈ ایئر اردو میں 40 مارک کا سیکشن بی ہوتا ہے اور اس 40 مارک میں 4 سوالات آپ لوگوں نے حل کرنا ہوتا ہے۔ سیکشن بی کا جو پہلا سوال ہے وہ اس طرح آتا ہے، مندرجہ ذیل میں سے کسی دو اشعار کی تشریح شاعر کے حوالے سے کیجیے۔ یعنی 5 اشعار آپ کو دیے جائیں گے الگ الگ شاعروں کے، الگ الگ شعراء کے، ان میں سے 2 کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے اور ایکسپلین کرنے سے پہلے شاعر کا نام اور شاعر کا مختصر تعارف یعنی بریف انٹروڈکشن بھی لکھنا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ میں نے آج جو شاعر ہے وہ سلیکٹ کیا ہے، جو منتخب کیا ہے وہ ہے میر تقی میر۔ میر تقی میر کے 2 اشعار میں نے لکھے ہیں، میں اسے سمجھاؤں گا اور شاعر کا مختصر تعارف پیش کروں گا۔ پہلا شعر ہے ان کی غزل کا جو آپ کے سلیبس میں نصاب میں شامل ہے۔ اسی سے دور رہا اصل مدعا جو تھا، اسی سے دور رہا اصل مدعا جو تھا، گئی یہ عمر عزیز اب رائے گاں میری۔ دوسرا ہے رہی نگفتہ میرے دل میں داستاں میری، نہ اختیار میں سمجھا کوئی زباں میری۔ تو ہم پہلے شاعر کا تعارف ڈسکس کر لیتے ہیں۔ میر تقی میر کی تاریخ پیدائش ہے مئی 1723 آگرہ، وفات ہے ستمبر 1810 لکھنؤ۔ آپ کی کتابوں کے جو عنوانات ہیں، تصانیف ہیں، وہ یہ ہیں: 6 دیوان اردو کے آپ نے لکھے، 1 دیوان فارسی یعنی پرشین لینگویج میں، ذکر میر کے نام سے کتاب ہے، اور نکات الشعراء یہ ایک تذکرہ ہے مختلف شعراء کا، یہ ایک بک ہے۔ آپ کے جو مشہور القابات ہیں جن سے آپ جانے جاتے ہیں، آپ کو خدائے سخن اور شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کی زندگی، آپ کی شاعری جو ہے اسے دیکھ کر لوگوں نے، شاعروں نے آپ کو لقب دیا خدائے سخن اور شہنشاہ غزل۔ اب میں پہلے شعر کی تشریح بیان کروں گا۔ اسی سے دور رہا اصل مدعا جو تھا، گئی عمر عزیز اب رائے گاں میری۔ شاعر کہتے ہیں اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، ایک عشق حقیقی یعنی اللہ کی محبت۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے زندگی میں تیری قربت حاصل کرنی تھی، تیری رضا حاصل کرنی تھی، تیری عبادت کرنی تھی، تیرے بتائے ہوئے کام کرنے تھے، مگر افسوس میں نے اس میں سے کوئی کام نہ کیا اور اپنی ساری عمر جو ہے وہ میں نے برباد کر دی دوسرے کام۔ اچھا، عشق مجازی کا مطلب یہ نکلتا ہے اس کے اندر کہ اے میرے محبوب، میں یہ چاہتا تھا کہ میں تیرے قریب آؤں، تیری رضا حاصل کروں، لیکن افسوس میں نے دنیا کے دوسرے کاموں میں اپنی عمر ضائع کر دی اور اے میرے محبوب میں نے تیری خوشی حاصل نہ کی۔ یعنی شاعر اپنی زندگی کا افسوس کر رہے ہیں کہ وہ دوسرے کاموں میں ضائع ہو گئی، جو اصل مقصد تھا وہ پورا نہ ہوا۔ دوسرا شعر ہے رہی نگفتہ میرے دل میں داستاں میری، نہ اختیار میں سمجھا کوئی زباں میری۔ نگفتہ مطلب وہ بات جو کہیں نہ جائے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے دل کی بات، میرے خیالات، میرے احساسات سب کچھ میرے دل میں ہی رہ گئے، افسوس مجھے زمانے میں کوئی ایسا نہ ملا جو میرے خیالات، میرے جذبات، میرے احساسات کو سمجھ سکے، اس لیے میں اپنے دل کی بات کبھی بیان ہی نہ کر پایا اور اداس اور خاموشی میں اپنی زندگی گزار۔ تو بچوں یہ ہے آج کا ہمارا موضوع۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے۔ خدا حافظ۔